السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 100 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 106 سے 113 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کل کی آیات کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، انہیں صحیح اور غلط کا فرق بتائیں، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل مت بن جائیے، جو غلط ہیں ان کی پیروی مت کیجیے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب یہ جملہ آپ سے کہا کہ آپ غلط کی پیروی مت کیجیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیات کا ترجمہ، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجیے، معافی کی دعا مانگیے، ان اللہ کان غفورا رحیما، کیونکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، آپ ان لوگوں کی طرف سے بحث بات چیت مجادلہ مت کیجیے جو اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ خیانت کرنے والے اور گنہگاروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ کے نبی کو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، حالانکہ آگے میں آپ کو واقعہ بتا دوں گا کہ اگر کوئی انسان خیانت کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اس کی طرف سے ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے، اس کا سپورٹ اور ساتھ ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں کے سامنے یعنی جو اس کا معاملہ ہے اسے چھپا رہا ہے اور اللہ سے نہیں چھپا رہا ہے، یعنی غلط وہ ہے صرف لوگوں سے چھپا رہا ہے، اللہ سے نہیں چھپا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اور اللہ تو ان کے ساتھ تب تھا جب وہ رات میں وہ بات کر رہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی رات میں باقاعدہ پلاننگ کر رہے تھے اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کی، ان کو غلط بتانے کی۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے عمل کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر عمل کا جاننے والا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، تو اے تم لوگوں، تم دنیاوی زندگی میں مجادلہ کر رہے ہو، آپس میں بحث کر رہے ہو ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کون بحث کرے گا؟ یعنی اگر تم بحث کر کے ابھی صحیح کو غلط ثابت کروا بھی دو گے دنیا میں، اللہ کے نبی کے سامنے اپنا فیصلہ کروا بھی لوگے، تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کون بات کرے گا؟ کون جھوٹی باتیں وہاں لے کر آئے گا؟ کیسے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرو گے؟ تو تم اس دن کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ امن یکون علیہم وکیلا،
اور ان کا وکیل کون ہوگا, ان کی طرف سے بات چیت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کے سامنے تو جھوٹ چلے گا نہیں نا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, تو اگر کوئی انسان غلط کرے یا نفس پر ظلم کرے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. یعنی چلیے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, ظلم ہو گیا, پھر بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, اور جو گناہ کماتا ہے وہ اپنے نفس کے اوپر وبال بنا رہا ہے. یعنی اگر غلط کر رہے ہو تو آپ کے اوپر ہی وہ وبال ہے, آپ کے اوپر ہی گناہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ تو علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہر معاملے کی خبر ہے. تو اگر آپ گناہ کر بھی رہے ہو تو اپنے نفس پر وبال بنا رہے ہو. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نئی بات بتا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد الزام کسی نیک انسان پر لگا دیتا ہے, معصوم انسان پر لگا دیتا ہے, کر خود غلط رہا ہے, الزام کسی اور پر ڈال دیتا ہے, تو اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, یہ بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے اور بہت بڑا گناہ باندھ رہا ہے. یعنی یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ آپ گناہ آپ کریں, ڈال کسی اور پر دیں, الزام کسی اور پر لگا دیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت حرام کام ہے, اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہلو جی وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا, اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے, خطا کرتا ہے اور اس کے بعد الزام کسی عام آدمی پر ڈال دیتا ہے, بری انسان پر ڈال دیتا ہے, تو یہ بہت بڑا بہتان اور گناہ ہے جو وہ باندھ رہا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ, اب اللہ کے نبی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان نہ ہوتا, رحمت نہ ہوتی, تو آپ کے یہاں ایک جماعت نے تو آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, جبکہ وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو گمراہ نہ کر پائیں گے. یعنی یہ جو فیصلہ وہ آپ سے غلط کروا رہے تھے, وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریشرائز کر رہے تھے, اپنی بات کو اتنا زیادہ صحیح بتا رہے تھے کہ قریب تھا وہ آپ کو گمراہ کر دیتے, پر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اور وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. یعنی آپ سے غلط فیصلہ نہیں کروا پائیں گے, کیونکہ آپ کے ساتھ تو اللہ ہے نا, وہ آپ کو ہر چیز بتا دیتا ہے. واقعہ میں آپ کو آگے انشاءاللہ بتا رہا ہوں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ رب العالمین نے آپ پر کتاب کو نازل کیا, حکمت کو نازل کیا, اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا عظیم فضل ہے. یعنی آپ نہیں جانتے تھے, اللہ نے آپ کو سکھایا, آپ کو علم دیا, آپ کو تعلیم دی, آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس میں اللہ رب العالمین اپنے فضل اور احسان کا ذکر کر رہا ہے. تو آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے گویا کہ اللہ کے نبی سے پورا مکالمہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے آئے, اگر غلط فیصلہ کروانا چاہتا ہے آپ مت کیجئے. لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط ارادہ کیا, پر اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو سامنے لا دیا, ان کی بات کو سامنے لا دیا اور ثابت کر دیا کہ یہ بولنے والے غلط ہیں, ان کا فیصلہ آپ نہ کیجئے, ان کے ساتھ صحیح فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے, اور اگر غلط فیصلہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے. ان تمام چیزوں کا تذکرہ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کیا. اب اس کے بعد آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ, وَلَا تُجَادِلْ, do not argue, آپ بحث مت کیجئے, آپ بحث مت کیجئے. خوانن, ٹریٹر, خیانت کرنے والا, یا اس کا میننگ آپ لکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خیانت کرنے والا. اثیم, سنر, گناہ کرنے والا. یستخفون, دے کنسیل, چھپاتے ہیں. ما لا یرضا, ہی ڈز ناٹ ایکسیپٹ, وہ قبول نہیں کرتا, وہ راضی نہیں ہوتا. یعنی آپ جو باتیں کرتے ہیں, رات میں جو سازشیں کرتے ہیں, اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. محیطا, کورنگ, کور کرنے والا, کسی چیز کو پوری طرح ڈھانکنے والا. امن, ہو ول, کون, وکیل, ریپریزنٹیٹیو, آپ کی طرف سے وکالت کرنے والا. یجد, ول فائنڈ, وہ پائے گا, جو بھی عمل کرے گا اسے پائے گا, اس کے بدلے کو پائے گا. یکسب, انس, کماتے ہیں, گناہ کماتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. یرمی, بلیمس, الزام لگاتے ہیں, کرتے ہیں خود غلط,
الزام کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. بریء انوسینٹ معصوم جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو بے گناہ اس پر الزام ڈال دیتے ہیں. لہمت ڈٹرمنڈ یعنی ارادہ کیا, ایک جماعت نے آپ کے ساتھ غلط کا ارادہ کیا. این یضلوک مسلیڈس یو آپ کو گمراہ کر دے, آپ کو گمراہی کی طرف ڈال دے, آپ سے غلط فیصلہ کروا لے, اس کا ایک جماعت نے ارادہ کیا. تو تقریباً آج کی آیتوں میں یہ مشکل الفاظ ہمارے سامنے آئے. اب اس کے بعد شان نزول. آج کی آیات میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مسلمان نے ایک دوسرے مسلمان کی زرہ چرا لی, جنگی جو لباس ہوتا ہے وہ چرا لیا, اور پکڑانے کے ڈر سے لے کر اسے کہاں ڈال دیا؟ ایک یہودی کے گھر پر ڈال دیا. چوری کر لی اور لے جا کر یہودی کے گھر پر ڈال دیا تاکہ الزام اس پر آ جائے. اب جب پکڑنے کی بات آئی تو اس مسلمان نے کہا میں نے نہیں, یہودی نے چرایا ہے, لے جا کر جگہ بتا دی, یہودی پر الزام آ گیا. اب یہودی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا, مسلمان کہہ رہا ہے اسی نے کیا. اس انداز میں اللہ کے نبی کو واقعہ بتایا کہ اللہ کے نبی کو بھی لگا کہ یہودی چوری کرنے والا ہے, وہی غلط کرنے والا ہے, اور قریب تھا کہ آپ فیصلہ کر دیتے, یہودی کو کہہ دیتے کہ یہودی چوری کرنے والا ہے, یہودی نے چوری کی ہے, قریب تھا آپ یہ فیصلہ کر دیتے. تب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ یہودی سچا ہے, یہ مسلمان جھوٹا ہے. چوری کا عمل اس نے کیا ہے, غلط کام اس نے کیا ہے, اللہ کے نبی مسلمان نے یہ کام غلط کیا ہے, یعنی آپ کو غلط کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو غلط تھا مسلمان, الزام لگایا یہودی پر. اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ اصل غلط کون؟ اللہ کے نبی. اگر یہ لوگ کوشش کرتے تو آپ کو غلط پر لے جاتے, پر چونکہ اللہ کے نبی سے غلطی اللہ تعالیٰ ہونے دے نہیں سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ غلط کون ہے, صحیح کون ہے, تاکہ آپ فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی آپ سے نہ ہو. اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ. نمبر 1, استغفار کی اہمیت پتہ چلی کہ اللہ کے نبی کو جب حکم دیا گیا تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے. استغفار کی اہمیت پتہ چلی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اہمیت پتہ چلی کہ جب اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ایک فیصلہ آپ کے پاس آیا, آپ غلط کر سکتے تھے, آپ سے ہو سکتا تھا, معافی مانگیے, اللہ سے استغفار کیجئے. تو جب اللہ کے نبی کو یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو ہماری اوقات اور حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے. دن رات جب موقع ملے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو نہ جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں. نیکسٹ, جب استغفار کرو تو اللہ کے نام غفور اور رحیم کا استعمال کیا کرو. جیسے اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اے اللہ میرے گناہ معاف کر, اے غفور میرے گناہ معاف کر, اے رحیم مجھ پر رحم فرما. دعا کی مناسبت سے اللہ کے ناموں کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, اور اسی لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن میں آیت جو کہتی ہے اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ کا نام یا صفت آتی ہے. اب یہاں بات چل رہی ہے توبہ کی, تو اللہ کہہ رہا ہے غفور ہے اللہ, رحیم ہے اللہ. ہم بھی یہ کہیں اللہ تو غفور ہے, تو غفار ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, ہم پر رحم فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ کا نام یا صفت استعمال کرنا چاہیے. نیکسٹ, بار بار جو جان بوجھ کر غلط کرے اس کا سپورٹ نہ کریں, بلکہ اسے سدھارنے کی کوشش کریں. بار بار غلط کر رہا ہے یا جانتے ہیں کہ آپ وہ خیانت کر رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے, جانتے بوجھتے اس کا ساتھ نہ دے. جیسے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا مسلمان کا, جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط تھا, یہودی صحیح تھا, پھر بھی اس کا سپورٹ کر رہے تھے. یہ عمل کرنا غلط ہے. نیکسٹ, خیانت سے بچو. اللہ تعالیٰ خیانت کو پسند نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام دیا, ایمان دیا, اللہ تعالیٰ نے دین دیا, اللہ تعالیٰ نے شریعت دی, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, تو خیانت مت کرو. جو حق ہے وہ بات کرو, جو سچ ہے وہ بات کرو. خیانت کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایک امانت, یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, اس میں خیانت نہ کرو. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا, اور اللہ جب کسی کو پسند نہ فرمائے اس کا مطلب وہ رحمت سے دور ہو گیا, اللہ کی نعمتوں سے دور ہو گیا, بھلائی اچھائی سے دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے انسان کو پسند نہیں فرماتا. نیکسٹ, گناہ کرنے والا صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں,
تو آپ اپنے علاوہ کسی اور کا نقصان نہ کر پائیں گے. گناہ میں نقصان آپ کا ہے. عذاب، دنیا کی تنگی، ذہنی پریشانی، سکون کا جانا، رزق کی برکت کا اٹھ جانا، آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب. گناہ کرنے والا اپنے آپ کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. گناہ سے خود اپنا نقصان کرتے ہیں آپ. گناہ سے خود اپنا نقصان ہوتا ہے، اپنے آپ کا نقصان ہوتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے. گناہ کرنے والا اپنے علاوہ کسی اور کا نقصان نہیں کر پاتا. وہ اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈالتا ہے. نیکسٹ، دنیا میں اگر آپ کے حق کی چیز نہ ہو تو اسے لینے سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن حساب ہوگا. ایک چیز ہے آپ کا حق نہیں ہے اس پر، وہ آپ کے حق کی چیز نہیں ہے، پھر بھی آپ کو اللہ نے زبان اچھا دی ہے تو زبان استعمال کر رہے ہیں آپ، جھوٹے ثبوت لا رہے ہیں آپ، جھوٹی دلیلیں لا رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے. اس سے بچو، کیونکہ دنیا میں تو حاصل کر لو گے، قیامت کے دن کیا کرو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ لوگوں سے تو چھپا لو گے، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے قیامت کے دن؟ آپ کا حق نہیں ہے کبھی مت لو. جو آپ کا حق ہے وہی لو، جو آپ کے حق کا ہے وہی لو، جو غلط ہے وہ نہ لو. چاہے دیا جائے تب بھی نہ لو، غلط کو کبھی نہ لو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا، اب اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اللہ سے اپنے معاملات کو کیسے چھپاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے خود کو صحیح ثابت کرو گے؟ آپ کر ہی نہیں پاؤ گے خود کو صحیح ثابت. تو ایسا عمل کرنے سے بچو، ایسی چیز حاصل کرنے سے بچو، غلط کو اپنا بنانے سے بچو. جو آپ کا حق ہے اسے حاصل کرو، جو آپ کا حق نہیں ہے اسے چھوڑ دو. نیکسٹ، لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. لوگوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. لوگ کیا ہے؟ لوگ آج اچھا بولتے ہیں کل برا، کل برا بولتے ہیں آج اچھا ہے. لوگوں کا تو سارا معاملہ بدلتا رہتا ہے، کبھی پیسے کی بنیاد پر، اسٹیٹس کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر. اس لیے لوگوں کا نہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. اسے اپنا رب مان کر، خالق مان کر، مالک مان کر، رب العالمین مان کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی برابر کوشش کرو، کیونکہ اصل اللہ رب العالمین ہے اور اسی کے سامنے ہمیں جا کر حساب دینا ہے. نیکسٹ، دنیا میں اللہ رب العالمین ہر معاملے کا جاننے والا ہے، چاہے دنیا ہو یا آخرت، چاہے، لیکن دنیا آخرت کے ہر معاملے کو اللہ جاننے والا ہے. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور یہ چیز، یہ ٹاپک اللہ تعالیٰ نے کئی بار ریپیٹ کیا ہے. قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے کہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے، اللہ محیط ہے. اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. اس کے علم سے کچھ بھی اس کائنات میں باہر نہیں ہے. زبان سے کی گئی باتوں کا بھی اللہ حساب کرے گا، اس لیے زبان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ کہنا نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں مالا یرضا من القول، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، جن جملوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. مطلب قیامت کے دن صرف آپ کے عمل کا حساب نہیں ہوگا، آپ کے گناہ کا حساب نہیں ہوگا، آپ کی زبان کا بھی حساب ہوگا. زبان نے کیا کہا، کیا جملہ استعمال کیا، کیا بات استعمال کی، کس کے بارے میں کیا کہا. ہر جملہ، ہر بات، چاہے حسد کی ہو، غیبت کی ہو، بہتان کی ہو، الزام تراشی کی ہو، آپ کی زبان سے جو آپ بات بولتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر بھی آپ کا حساب لے گا، آپ سے پوچھے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین کو اپنے ہر قول کا، ہر بات کا جواب دینا ہوگا. اس لیے چاہیے بندہ مومن کو کہ اپنی زبان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرے کہ میں زبان کون سی استعمال کر رہا ہوں. احادیث میں تو اس کی مزید تفصیل آتی ہے کہ کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک جملہ ایسا بولتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ ایک جملہ اسے جہنمی بنا دیتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ کی رضا کا ایک جملہ ایسا بولتا ہے، اسے بہت اہمیت نہیں دیتا، پر وہ ایک جملہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. زبان کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا، جو مجھے اس کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں یہی بات بتا رہا ہے کہ زبان سے کی گئی بات پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کا سوال کرے گا، آپ کو جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی کی بولنے کی طاقت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ تم ابھی تو اپنی بات ثابت کر لو کہ قیامت کے دن کون بات کرے گا، کون وکیل بنے گا، کون تمہاری طرف سے وکالت کرے گا؟ کوئی نہیں. اللہ کے سامنے کسی کی بولنے کی طاقت نہ ہوگی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے دے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ کے نبی بولیے، تب اللہ کے نبی بولیں گے. اپنی مرضی سے کوئی نہیں بولے گا کہ میں جاؤں اس کے لیے سفارش کر لوں، اس کے لیے سفارش کر لوں. یہ میری اور آپ کی طاقت نہ ہوگی. اللہ کے سامنے وہ بولے گا جس سے اللہ تعالیٰ اجازت دے،
جس سے اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے وہی بول پائے گا، ورنہ ہر ایک کی طاقت نہیں. جیسے ہمارے یہاں غلط فہمیاں لوگوں نے بنا رکھی ہے، ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. وہاں کسی کی طاقت نہ ہوگی سوائے اس کے جس سے اللہ رب العالمین بولنے کی طاقت عطا کر دے. نیکسٹ، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. گناہ کتنا ہو، خطائیں کتنی ہو، لغزشیں کتنی ہو، غلطیاں کتنی ہو، توبہ کا دروازہ کبھی مومن پر بند نہیں ہوتا. اسٹارٹنگ میں بھی اللہ نے کہا، بیچ میں بھی اللہ نے کہا جب گناہ کر لے آئے اللہ معاف کرے گا. اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم، اللہ معاف کرتا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب بھی بندہ سچا دل لے کر آ جائے، جب بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر لے، جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت معافی مانگتا رہے. ظلم ہر حال میں حرام ہے، چاہے خود اپنے آپ پر کیا جائے، کیونکہ آپ کا جسم بھی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ظلم آپ کسی پہ نہیں کر سکتے، خود اپنے آپ پر نہیں کر سکتے. جیسے ایک ظلم کی مثال ہے سگریٹ، تمباکو، بیڑی. یہ جسم کو نقصان پہنچانا ہے نا، ایسی چیز کھانا ہے جس سے جسم بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ حرام. دوسرے کا تو چھوڑیے، خود آپ اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، سوسائڈ نہیں کر سکتے. آتم ہتیا کو اسلام نے اسی لیے حرام قرار دیا، یعنی آپ کا جسم بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ اس پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، خود کو مار پیٹ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں تو آپ سے اس معاملے کے بارے میں سوال کرے گا. تو یہ جسم بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. گناہ کرنا اور بے گناہ پر الزام لگانا اسلام میں حرام ہے. غلط آپ کر رہے ہیں، الزام بے گناہ پر لگا رہے ہیں، الزام کسی معصوم پر لگا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو گناہ کرے خود اور الزام لگائے کسی اور پر. جو آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے نا، کر رہے ہیں غریبوں پر الزام لگا رہے ہیں، کئی کو کر کوئی اور رہا ہے، الزام کسی اور پر لگایا جا رہا ہے. اسلام میں یہ حرام ہے کہ بے گناہ پر گناہ کرنے کا الزام لگایا جائے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. نیکسٹ، اس آیت میں اللہ نے علیم کا ورڈ کیوں یوز کیا، علیم کا نام کیوں یوز کیا؟ پہلے اللہ نے گناہوں کا ذکر کیا، خطاؤں کا ذکر کیا، لغزشوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا اللہ علیم ہے. علیم کا مطلب اللہ تیرا گناہ جانتا ہے، گناہ کس حالت میں ہوا اللہ جانتا ہے، گناہ کی کیفیت کو جانتا ہے، تیری توبہ کو جانتا ہے، تیری معافی کو جانتا ہے، تیرے حالات کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ علیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر آیت میں اس کے مناسب نام کا ذکر کرتا ہے جس کا تعلق آیت سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علیم کا ورڈ ذکر کیا. اللہ کی رحمت کا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بندے کو گناہ سے بچاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنا فضل کر دے، بندے پر اپنا انعام کر دے اور اسے گناہ اور غلطی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اگر اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تو یہ آپ کو گمراہ کر دیتے، یا آپ کو غلط پر ڈال دیتے، یا آپ سے غلط فیصلہ کروا لیتے. پر یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غلط نہیں ہونے دیتا، غلط فیصلہ نہیں ہونے دیتا. تو گناہ سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ سب کو نہیں دیتا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہ اپنا فضل ہمیں دے، انعام ہمیں دے، گناہ سے بچا، حرام سے بچا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے بندے کو کرنا چاہیے. جب اللہ کے نبی سے غلط فیصلہ کروانے کی کوشش ہو سکتی ہے تو ہمیں اپنے بارے میں بھی احتیاط رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی جن پر وحی نازل ہوتی ہے ان سے جب لوگ غلط فیصلہ کروا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اس لیے جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آئے کہ صاحب اس نے ایسا کیا، پہلے دونوں طرف کی بات سنو، ثبوت اکٹھے کرو، اچھی طریقے سے جان لو، اس کے بعد فیصلہ کرو. جلد بازی میں فیصلہ مت کرو. جو حاکم ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے پاس لوگ فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں، اسے چاہیے کہ فیصلہ کرنے کے پہلے بہت اچھی طریقے سے غور کرے کہ فیصلہ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کرنے والا غلط کون ہے، کس نے کیا عمل کیا. جب اللہ کے نبی کے خلاف کوشش ہو سکتی ہے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اس لیے فیصلہ کرنے کے پہلے بندے کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ جو فیصلہ وہ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، فیصلہ کس کے حق میں کر رہا ہے، فیصلہ کس کے بارے میں کر رہا ہے. ورنہ کئی لوگ ہمارے اتنے جلد باز ہوتے ہیں، آپ آ کر بولے اس نے ایسا کیا، کہا اسے سزا دے دو، بات بند کر دو، اس سے تعلقات توڑ دو اس سے. ارے دونوں کو سنو،
فریقین کو جمع کرو، دونوں کو جمع کر کے ان کے حالات سنو، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ فیصلہ کرنے کے پہلے بندے کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط بھی کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی کا مقام کتنی اوپر ہے، رسالت کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مقام کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ اگر نبی کے ساتھ تم غلط کا ارادہ بھی کرو گے تو اللہ وحی نازل کر دے گا۔ یہ غلط کر رہے ہیں لوگ، فیصلہ غلط کروا رہے ہیں آپ سے، غلط مسلمان ہیں، آپ کو یہودی کو غلط بتا رہے ہیں، رات میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، رات میں پلاننگ کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو نہیں پتا، اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو وہ بتاتا ہے جو آپ کو پتا نہیں۔ معلوم تکن تعلم، آپ جانتے نہیں تھے، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا، اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، آپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، آپ کا درجہ کتنا اوپر ہے، یا یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ ان سے غلطی نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ ان سے خطا نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی، اللہ کے انبیاء سے محبت ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے غلط فیصلہ کبھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو ہوئی بنیادی باتیں تدبر کے تعلق سے۔ اب بات آتی ہے عمل کی۔ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، استغفار کرو۔ اللہ کے نبی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، ہم بھی مانگیں۔ توبہ، استغفار، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی کوشش، اللہ رب العالمین سے محبت کی کوشش، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کوشش، نام لگا کے، ناموں کا وسیلہ لگا کر گناہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نیکسٹ، فضول بحث کرنے سے بچو۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے نا غلط کون صحیح کون، کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا، ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیچ میں کودنے کی، پتہ کچھ نہیں ہے، بس کود جائیں گے بیچ میں، اس کی حمایت کریں گے اس کی حمایت کریں گے، اس کا سپورٹ اس کا سپورٹ۔ اس سے بچنا چاہیے۔ آپ نہیں جانتے غلط کون، آپ نہیں جانتے صحیح کون، تو ایسی بحث کرنے سے بچو، ایسی بحث میں کودنے سے بچو، ایسی بحث نہ کرو کہ جس کی بنیاد پر آپ سے غلط فیصلہ ہو جائے۔ نیکسٹ، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی عہد و پیمان اگر آپ نے کیا ہے، وعدے کو برابر پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خیانت کرنے سے بچو۔ کوئی امانت دی جائے تب بھی اللہ نے جو آپ کو امانت دی ہے، علم کی، جسم کی، جیسے کئی لوگوں کے پاس الگ الگ امانتیں دی اللہ نے، کسی کو اللہ شجاعت دیتا ہے، کسی کو اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے، کسی کو اللہ لکھنے کی طاقت دیتا ہے، یہ سب امانتیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو صحیح پر استعمال کرو۔ غلط سے بچو، حرام سے بچو، حلال پر اسے لگاؤ، خیانت سے خود کو بچاؤ۔ خیانت برا عمل ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ خود کو خیانت سے بچاؤ اور امانت دار اپنے آپ کو بناؤ، امانت کی زندگی بناؤ، اللہ رب العالمین ایسی زندگی کو پسند فرماتا ہے۔ نیکسٹ، کسی پر الزام لگانے سے بچو۔ ہمارے یہاں کامن الزام تو ایسے لگاتے ہیں ہم لوگ، اس نے کیا ہوگا، یہ کرتا ہے، اس نے کیا ہوگا، اس کا کام ہے۔ الزام تراشی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ الزام تراشی کو پسند نہیں فرماتا، کسی پر الزام لگانے کو پسند نہیں فرماتا، فضول میں کسی بھی بے گناہ پر الزام ڈالنا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ الزام تراشی سے خود کو بچاؤ، حلال پر خود کو قائم کرو۔ اور آخری بات، اللہ رب العالمین نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، حدیث کو نازل کیا ہے، دونوں کی اہمیت کو سمجھو، دونوں کو اپنی زندگی بناؤ، دونوں سے محبت کرو، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، اور اس کے مطابق خود کی زندگی کے فیصلے کرو، حلال حرام کے فیصلے کرو، اچھے برے کے فیصلے کرو، اس چیز کو اپنی زندگی بناؤ۔ انہی باتوں پر تقریباً ہماری آج کی بات مکمل ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دین اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔